السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان سے۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام اس ہستی کے نام کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو اپنی محبتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے اپنا گرویدہ بنایا اور 22 مئی کو طیارہ حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں انصار نقوی شہید کی، جو کہ حیدرآباد شہر سے تعلق رکھتے تھے اور حیدرآباد شہر کے ایک جانے مانے صحافی تھے۔ اور حیدرآباد شہر کی صحافت کی اگر بات کریں تو حیدرآباد شہر کی صحافت میں ایسے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو انصار نقوی کی زیر سرپرستی پروان چڑھے اور آج وہ مختلف عہدوں پر فائز ہیں اور بہترین صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تعزیتی پروگرام خصوصی انصار نقوی کی یاد میں آج ہم نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں ہم آپ کی ملاقات انصار نقوی کے قریبی رفقا سے، ان کے دوستوں سے بھی کروائیں گے کہ جو اس وقت بہت زیادہ غم کی صورتحال میں ہیں اور ان کو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ محترم جناب انصار نقوی صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں جو کہ حیدرآباد نیوز کی مینجمنٹ کا حصہ بھی ہیں، جناب برکات رضوی صاحب ڈائریکٹر کرنٹ افیئرس اور جناب سلیم شاہ صاحب ڈائریکٹر مارکیٹنگ۔ یہ دونوں شخصیات بھی انصار نقوی کے کافی قریب رہے ہیں اور بہت اچھا وقت ان دونوں شخصیات نے ان کے ساتھ گزارا ہے، تو ان کے جذبات اور ان کے احساسات بھی معلوم کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے اور انصار نقوی کی وہ باتیں ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جو سلیم صاحب کے ساتھ گزرے ہیں، انصار نقوی کے ساتھ جو ان کی کچھ اچھی یادیں ہیں اور برکات صاحب کی کچھ اچھی یادیں ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ انصار نقوی کون تھے اور وہ کیا تھے۔ تو میں برکات رضوی صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سر، انصار نقوی جو کہ اپنے اندر ایک ضابطہ حیات تھے، ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے تھے، آپ ان کو کتنے قریب سے جانتے تھے؟ آپ کا ان کے ساتھ جو وقت گزرا اس سے ذرا پلیز ناظرین کو بتائیں۔ جی السلام علیکم، شکریہ عزیر صاحب۔ بے شک انصار نقوی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ وہ دوستوں کو جس طرح لے کے چلتے تھے اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ مثلاً کہ سال میں 2 مرتبہ یا تو محرم کے وقت میں یا عید اور بقرہ عید کے وقت میں وہ اپنے گھر پہ دوستوں کو جمع کرتے تھے، خواہ وہ ملک سے باہر ہوں، خواہ وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ تو وہ یہ گیدرنگ پابندی کے ساتھ حیدرآباد میں کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میری ملاقات ان سے تو بہت پہلے ہوئی، مگر باقاعدہ جو ان کے ساتھ نشستیں ہونے لگیں کہ جب میں کراچی سے ٹرانسفر ہو کے 94 میں حیدرآباد آیا تو وہ گول بلڈنگ میں علی حسن صاحب کے چیمبر میں بیٹھا کرتے تھے، انہی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ مگر میں نے اس دور میں بھی، اس کے بعد اب جب وہ پرنٹ میڈیا چھوڑ کے اور جو ہے الیکٹرانک میڈیا کی طرف چلے گئے تو میں نے ہر دور میں انہیں بیہائنڈ دی کرٹن، مطلب وہ پردے کے پیچھے رہ کے کام کرنے والا پایا۔ کبھی نام و نمود کے چکر میں نہیں پڑے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو آگے اس طرح سے لانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی پہچان کرائیں۔ وہ اپنی پہچان جب پرنٹ میڈیا تھا تو وہ اپنی پہچان بائی لائن سے کراتے تھے۔ خبریں ان کی جلدی بڑے تواتر سے دی نیوز میں بائی لائن آیا کرتی تھیں، جو اس زمانے میں صحافی کی، بلکہ آج بھی اس دور میں بھی صحافی کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس کی خبر جو ہے اس کے نام سے شروع ہو، کہ یہ بالخصوص اسی صحافی کی جو ہے تحقیق ہے، اسی صحافی کی کارکردگی ہے۔ تو وہ اکثر میں نے ایسا محسوس کیا کہ وہ فیلڈ میں اپنے آپ کو کم رکھتے تھے اور دفتر میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے طور پہ یہ ایزیوم کیا کہ ان کے تعلقات، ان کے جو مراسم ہیں، وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، وہ اتنے اندر تک ہیں کہ انہیں خبر کے لیے تک و دو نہیں کرنی پڑتی ہے۔ خبر یا تو چل کے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے یا وہ خبر نکال لیتے ہیں اپنے کمرے میں اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ کسی بھی صحافی
کی بہت بڑی کارکردگی میں شمار کیا جاتا ہے کہ اسے خبر کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے. تو انصار نقوی صاحب کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، یہ خوبی جو ہے یہ قابل ذکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ان کے دوست اور احباب یہاں ہیں وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے. تو اسی طرح سے انہوں نے وہاں چاہتے تو وہ جب وہ یہاں سے حیدرآباد کو چھوڑ کے کراچی گئے. اور دوستوں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ حیدرآباد جو ہے وہ ادیب، شاعر، بیوروکریٹس اور صحافی جو ہے صحافت میں اس نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں. ان بڑے بڑے لوگوں میں بیشتر جب وہ اپنی کارکردگی اپنے کام سے اتنے آگے نکل گئے کہ انہیں یا تو کراچی نے کھینچ لیا یا انہیں کراچی جانا پڑ گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شخصیت کو بڑے اسٹیشن کھینچ لیتے ہیں. تو انہی شخصیتوں میں سے ایک انصار نقوی صاحب تھے کہ جنہیں کراچی نے کھینچ لیا. پھر کراچی سے وہ لاہور چلے گئے، درمیان میں غالباً دبئی بھی جا کے بیٹھے. تو انہوں نے جہاں جہاں بھی کام کیا وہاں وہاں اپنے نقوش چھوڑے، اپنی یادیں چھوڑی، اپنی پہچان چھوڑی. اور وہ پہچان انہوں نے حیدرآباد سے بریکٹ کر کے رکھی. آج بھی حیدرآباد سے ان کا یہ یقیناً، جو مجھے یقین ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ عید والے دن انصار نقوی سے ان کے گھر پہ ملاقات ہوگی. اور وہ معمول تھا ان کا عید، بقرعید اور محرم کہ وہ حیدرآباد میں گزارا کرتے تھے. تو اس دفعہ وہ ہم میں نہیں ہے. تو میں انصار نقوی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ بلا وجہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اپنی چیزیں وہیں اپنے کمرے میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اور گھنٹوں کرسی پہ بیٹھ کے وہ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی پینک کے، بغیر کسی یہ بتائے ہوئے کہ جی میں نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے. وہ اتنا خاموش طبیعت صحافی تھے کہ وہ ان کی مثال دور دور تک نہیں ملتی. اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے اس الیکٹرانک میڈیا میں بھی کام کیا کہ وہ پردے کے پیچھے بہت بڑا کام کر رہے تھے. میں کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ابلاغ عامہ سے میرا بھی تعلق رہا اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا. تو بڑی حد تک یہ جتنے بھی خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، تو ان سے تعلق رہا. تو بہت سارے دوستوں کو دیکھنا، ان کی ورکنگ کو دیکھنا، ان کے بیہیویئر کو دیکھنا، ان کی دوستیوں کو دیکھنے کا، پرکھنے کا موقع ملا. تو ان سب میں میں نے جو ہے وہ انصار نقوی کو 100% منفرد پایا اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا. تو آج وہ ہم میں نہیں ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بہت جلدی چھوڑ گئے. انہیں اس فیلڈ میں بہت کام کرنے تھے، بہت گنجائش ہے اس فیلڈ میں کام کرنے کی، اور انہیں بہت کام کرنے تھے. تو وہ ہم میں نہیں ہیں. اس کو مشیت الہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا یہ رتبہ دینا تھا، یہ درجہ دینا تھا. تو وہ جو ہے یہ جو اس فلائٹ کو، اس راستے کو، اس سفر کو چنا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ عزیر صاحب کو واپس کہوں گا کہ وہ بات کو آگے بڑھائیں. جی ناظرین، یہ احساسات اور جذبات تھے جناب برکات صاحب اپنی جو ان کا ایکسپیرینس تھا انصار نقوی کے حوالے سے وہ آپ کو بتا رہے تھے. اب میں سلیم شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہ بھی اپنے جو ان کا ایکسپیرینس ہے انصار نقوی کے حوالے سے وہ بیان کریں. اس کے بعد پھر ہم آپ کو انشاءاللہ ان کے دوستوں کی جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے جو
एहसास और जज्बात हमने रिकॉर्ड किए हैं कैमरे के आंखें, वो आपसे शेयर करेंगे। जी सलीम भाई। शुक्रिया उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंसार भाई का और मेरा ताल्लुक़ सहाफ़ी एतबार से तो नहीं था। अंसार भाई से मेरा ताल्लुक़ एक दोस्त और भाइयों जैसा ताल्लुक़ था और फैमिली टर्म्स थे। हम कुछ दोस्त एक साथ मिलके बैठते थे। अंसार भाई दी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ थे और अनवर कमाल उनको असिस्ट करते थे। गोल बिल्डिंग में दफ्तर था, हम वहाँ अक्सर जाके बैठ जाते थे। अंसार भाई में कोई अकड़ नहीं थी। अंसार भाई बहुत नरम खो आदमी थे, यानी मुझे चाय अपने हाथों से बना के पिलाता कि नहीं बैठो मैं चाय बना रहा हूँ। वो कोयटा से कोई केटल मंगाते थे, बोलते थे कोयटा से मंगाइए आज ट्राई करते हैं, अपने हाथों से चाय पिलाते थे। उसके बाद चलते रहे अंसार भाई के साथ। हम हर शादी ब्याह में भाभी के साथ, हामिद शेख, हुसैन, जुनेद, हम सब फैमिली एक ही जगह होते थे। किसी शादी हो, अक्सर मेरे घर में मैं दावतें करता था। बरकत साहब भी अपनी फैमिली के साथ आ चुके हैं, जावेद रज़ा, तो हम कहीं ना कहीं बैठक करते थे। उसके बाद अंसार भाई ने इस रूटीन को अपनाया। ईद बकरीद पे और 8 मुहर्रम को लाजमी वो कराची से चलते थे और फ़ोन करते हुए आते थे कि भाई शाम को घर पहुंच जाना। सबको खुद जमा करते थे। ये बहुत अच्छी बात है, दोस्तों में एक बड़ापन होता है कि कोई सबको जमा करे, और जमा करने के लिए ज़ाहिर बात है अखराजात करने पड़ते, तो वो अपने घर पे खाने का इंतज़ाम करते थे। उसमें अशफाक, जिसे अशू कहते हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी का भतीजा, वो बहुत अच्छा दोस्त था। जावेद रज़ा अभी असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन है। तो अंसार भाई की मोहब्बतें, उनकी वाइफ की मोहब्बतें, बच्चे सब मोहब्बत के अमीन है। ये हादसा बहुत तकलीफ़ दिया इस हादसे ने ना हमें। अंसार भाई के बाद ये सही का उज़ैर ने कि अंसार भाई ने कई शागिर्द बनाए, कई लोगों को आगे ले गए, जिसमें अनवर कमाल का नाम सर फहरिस्त है। हामिद शेख भी उनकी सपोर्ट पे रहे और ये सब उनको भाई हामिद शेख उनके तो बहुत रो रहे थे ना। मैंने जब उन्हें कॉल की तो उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। भाभी ने बात की कि वो बहुत रो रहे हैं, उनसे बात नहीं हो रही है। तो हमारा ताल्लुक़ ऐसा दिली लगाव था उनसे कि वाकई हम 5-6 दिन और अभी तक सही तरह डिस्टर्ब हैं। सब के सब जितने दोस्त यार हैं ना, सब डिस्टर्ब हैं। हिम्मत नहीं हो रही कि हम क्या करें और समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह उनकी बॉडी करे, अल्लाह करे मिल जाए। और ये तो फैक्ट है, बरकत साहब ने कहा कि वो शहीद हैं, तो हमें तो यकीन है, क्योंकि अहादीस से साबित होता है कि जो इस तरह हादसे का शिकार हो जाए, अचानक हादसे में जल जाए, वो शहीद है। तो वो इस टाइम जन्नतुल फिरदौस में हैं अपने आला, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की खिदमत भी की। और मैं समझता हूँ कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो उनसे नाराज़ हो। कोई शख्स ऐसा नहीं मिला कि यार अंसार भाई ने हमें ये तकलीफ़ पहुँचाई। तो ये हकूक़ुल इबाद उनके बड़े रहे हैं। बस अल्लाह मियाँ उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये जज्बात हैं एक ऐसा शख्स जो कि सबको साथ लेके चलता था, बावजूद इसके इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जहाँ पर भाई के लिए जो है वक्त नहीं है, भाई को भाई के लिए वक्त नहीं है, वो अपनी फैमिली को भी नहीं देखता है। ऐसे दौर में अपने पुराने दोस्तों को साथ लेकर चलना, हर ओकेजन पे हैदराबाद जिम्मेदारी से पहुँचना और सबको फ़ोन करके जमा करना, ये हर इंसान में ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक शख्सियत थे, उस्ताद भी थे, बहुत नफीस इंसान भी थे, लोगों में मोहब्बतें बांटा करते थे, प्यार बांटा करते थे, बावजूद इसके कि वो एक बहुत आला ओहदों पर फाइज थे। आजकल के दौर में इस तरह के ओहदों पर फाइज होने वाले अफराद जो कि बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं, उनमें एक अजीब सा जो है वो गुरूर और तकब्बुर आ जाता है। वो अपने से नीचे वालों को इंसान नहीं समझते। बहुत सारी ऐसे वाक़यात हमारे दरमियान मौजूद हैं, ऐसे शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जो तरक्की करने के बाद ऊपर चले जाते हैं ओहदों पे, तो वो अपने नीचे वालों को या अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। लेकिन अंसार भाई के अंदर ये क्वालिटी थी कि वो आज भी, वो जो हादसे में जो शहीद हुए, वो इसी वजह से शहीद हुए कि वो ईद मनाने और अपने दोस्तों के साथ दोबारा गेट टुगेदर करने के लिए वो हैदराबाद रवाना हो रहे थे और हैदराबाद आ रहे थे। लेकिन इस ईद पर उन दोस्तों के नसीब में ना था कि वो अंसार नकवी जैसी शख्सियत के साथ ये ईद भी सेलिब्रेट कर सकें। जहाँ कोरोना वायरस की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से पहले ही ये ईद बहुत डिस्टर्ब थी लोगों की, तो अंसार नकवी के जो रफ़्क़ा थे, जो उनके दोस्त थे, उनके लिए तो अब बहुत बड़ा सदमा बनकर आए। और मैंने आपको बताया जैसा कि सलीम भाई भी
اس وقت جو ہے وہ کافی صدمے میں ہیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ان کے دوست ہیں جن سے میری فون پر بات ہوئی, کسی سے میں نے ملاقات کی, تو ان کے جذبات نو ڈاؤٹ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی سگا بھائی یا ان کے کوئی گھر کا فرد جیسے ہوتا ہے اس کے لیے جو وہ لوگ آبدیدہ ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح انسان نقوی ایک دوست کے لیے آبدیدہ ہو رہے تھے. تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت, بہت اچھی اور بہترین انسان تھے, بہترین ہستی تھے. تو ایسی شخصیت کو یاد کرنا اور ان کے لیے جو ہے وہ اچھے الفاظ کہنا ہم پہ لازم ملزوم ہے. کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ان میں غرور اور تکبر تو بالکل نہیں تھا نا برکت صاحب. 9 محرم کو وہ محفل حسینی پہ آ جاتے تھے اور وہاں سے فارغ ہو کے نا وہیں تھلے پہ زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے کچہری. کبھی کبھی چائے کا ہوتا تھا تو وہ بولتے تھے سر صاحب گھر پہ بن جائے گی پھر باہر کرسی لگا کے بیٹھ جاتے تھے. یہ تھا ہی نہیں کہ میں بیورو چیف ہوں, ڈائریکٹر نیوز کنٹرولر جیو کے. ایک دفعہ دبئی سے آئے نا, میں طارق بھائی کی شادی کا کارڈ بانٹنے, پہلا گھر ان کا, انہوں نے مجھے جانے ہی نہیں دیا. بیگم کو بھی اتارا اور گھر لے گئے کہ دیکھ بنوائیے بریانی. وہ بریانی کھانے تو بٹھانا کم تھا, انہوں نے گیدرنگ کرنی تھی. 12-1 بجا دیے, بولے اب کارڈ وارڈ کل بانٹنا ہے, آج بس دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ بیٹھنے. تو مطلب ہم منع ہی نہیں کر سکتے تھے. ان کی شخصیت ایسی تھی اور اتنی محبت سے مجھے گھر بھیج دیا, بولا بھابھی آ جاؤ, بس میں کہہ رہا ہوں نا گاڑی کو بند کرو اور باہر آ جاؤ. اسی طرح 8 محرم کو مست ان کے یہاں نیاز ہوتی تھی. نیاز کا ایک بہانہ ہوتا تھا, وہ گیٹ ٹوگیدر, صرف چند ایک دوست ہوتے تھے ہم لوگ 10-12, اور پھر وہ ایک کچہری ہوتی تھی. اس کے بعد 9 محرم کو محفل حسینی پہ آ جاتے تھے. اسی طرح عید بقرعید پہ جب بھی انہیں موقع ملتا تھا وہ جمع کر لیتے تھے. اکثر رمضانوں میں اپنے گھر جمع کر لیتے تھے. سحری تک اقبال ہوٹل سے سحری منگا رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے یہ سارے لوگ جڑے ہوئے تھے, اور جب وہ چلے آتے تھے تو سب اپنے اپنی کام میں لگ جاتے تھے, کوئی ایک دوسرے سے نہیں مل رہا. ابھی بھی وہی پوزیشن ہے. آگے دیکھیں کون ایسا شخص آتا ہے ہم لوگوں کے درمیان جو سب کو یکجا کرے. ایک بڑا پن ہوتا ہے, بڑی بات ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. اور آج کل کے دور میں ایسے انسان پیدا ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس دور میں نفسا نفسی کے دور میں بھی دوستوں کو لے کے چلتے ہیں. ناظرین, ہم نے کچھ کلپس تیار کیے ہیں, ویڈیو کلپس, میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کریں. جو انصار نقوی صاحب کی جو قریبی دوست ہیں, احباب ہیں, کچھ صحافی ہیں, ہم نے ان سے بات کی, ان کے جذبات اور احساسات ہم نے کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کیے. وہ پہلے ملاحظہ فرمائیں, اس کے بعد پھر مزید گفتگو کرتے ہیں. آج ایسے شخص کے لیے, بلکہ ایسا شخص کیا بلکہ میرے چھوٹا بھائی انصار نقوی, اس سے متعلق مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں ان سے متعلق کچھ بتاؤں. نہ ہی تو قلم کی جنبش میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کہہ سکے, اور نہ ہی میرا ذہن یہ کام کر رہا ہے کہ کل تک جو میرے ساتھ ساتھ تھا فون پر اور سخن کے طور پر میرے ساتھ ساتھ ہوتا تھا, پریس کلب ہوتے تھے یا باہر ہوتے یا جیو میں ہوتے یا دوسرے کسی چینل میں ہوتے, وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے, بات چیت کرتے تھے. لیکن آج جو مجھ سے یہ صورتحال ہے کہ میں اس سے متعلق کچھ بتا سکوں. میں نے اس لیے ابتدا میں یہ کہا کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے وہ, تو اسی لیے وہ مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ بھی دیتے تھے. کہتے تھے کہ ہاں نوجوان صحافی میرے بڑے بھائی, لیکن اپنے آپ کو وہ چھوٹے ہی مثلا کہتے تھے, لیکن مجھے نوجوان صحافی کہہ کے مخاطب کرتے تھے وہ. لیکن آج وہ ہم میں نہیں رہے. اب یعنی میرے پاس ان کے لیے, ان کی محبت میں, ان کی عقیدت میں جملے میرے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ میں ان کے لیے کیا کہوں. کہ انصار نقوی اور اس کی فیملی پوری محبت کرنے والی تھی, تو اس بنا پر وہ مجھ سے کافی گفتگو کرتے تھے. یہاں تک کہ جب ان کا ٹرانسفر وہاں دبئی میں ہوا تو مجھے انہوں نے آفر کی, ارے آ جاؤ انکل, آپ میرے پاس آ جاؤ, وہاں رہنا, کھانا پینا, رہنا سب میرے ساتھ. میں کہتا چھوڑو یار, یہاں زیادہ ذمہ داری ہیں, ایسے نہیں جا سکتا میں. لیکن جب یہ جہاز کے حادثے کا, اس کے کریش ہونے کی خبر, مجھے ایک لمحے کے لیے تو یقین نہیں آیا کہ میں یہ کہوں کہ انصار نقوی ہم میں نہیں رہا, محبت کرنے والا شخص تھا.
اور اس سے ناطے صرف ایک ساتھ ایک جگہ کے نہیں کئی جگہ کے تھے. اس کے بڑے بھائی سے، ان کی اہلیہ سے، بھابھی سے، وہ بھی بالکل بہنوں کی طرح تھی. اب بہرحال اب یہی کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. اس سے زیادہ میرے پاس ان کے لیے کوئی جملے نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں. محبت کرنے والوں کو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ وہ محبت کر کے چلے گئے اور ہم اس کا انہیں بدل نہیں دے سکے. اللہ اسے کروٹ جنت نصیب دے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. بہرحال آج کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں انسان اپنی کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ محبت کرنے والے ایک پیکر تھے. چھوٹے سے محبت کرتے تھے تو بڑے سے بھی محبت کرتے تھے. اس محبت کے نتائج کیا ہیں کہ انہیں شہادت کا رتبہ ملا. وہ نوجوان ہو کر بھی شہید ہو گئے اور صحافیوں میں ایک نئی رقم انہوں نے پیدا کر دی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. انصار بھائی کے حوالے سے آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ بس ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کسی نے بازو کاٹ دیا. میرا اتنا اس کا ساتھ رہا، 20-22 سال کا ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ بھی، اس کے بھی میں جتنی تیزی سے اس نے ترقی کی اتنی جلدی چلا گیا. میں تو یہ کہوں گا کہ بس انصار میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. اس کا دیکھ بھال کرنا، اس کے بچوں کی تک کی دیکھ بھال کرنا، اور میرا تو اس سے گھریلو بھی تھوڑا سا آنا جانا تھا. اور بس مجھے چپ سی لگ گئی جب سے میں نے سنا ہے کہ مجھے تو لگ گئی چپ. میرا بہت پرانا ساتھی ایسا تھا کہ میرے بغیر وہ چل نہیں سکتا تھا. ہر کام مشکل، کوئی بھی مشکل پڑتی. اشو بھائی نام تو میرا اشفاق پڑتا تھا، لیکن سب مجھے اشو بھائی کے نام پکارتے تھے. لیکن اشو بھائی یار، اشو بھائی یہ پرابلم تھا. بس دی نیوز سے لے کر اور جیو تک، جیو سے پھر یہ لاہور چلا گیا. تھوڑا سا ہمارا رابطہ منقطع تو نہیں ہوا تھا، موبائل پہ ہمارا رابطہ رہتا تھا. جب بھی آنا ہوتا تھا فون کر کے کہتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، بس وہیں آ جانا. پھر کبھی کہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، کبھی کہیں بیٹھ گیا. تو اور پھر محرم کی 9 تاریخ کو رات کو سب کا مل بیٹھنا. تو بتا رہا ہوں نا کہ ابھی جیسے چلا گیا ہے تو مجھے تو ابھی تک اس میں نہیں آ رہا ہوں، میں پوزیشن میں نہیں آ رہا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ انصار کی میں تعزیت کروں. اللہ اس کو غریق رحمت مانا، اور وہ شہید ہوا ہے. بس انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو غریق رحمت عطا فرمائے. میرے تو یہی الفاظ ہیں کہ اس نے دنیا میں اتنی ترقی کرتی تھا، جتنی جلدی اس نے ترقی کی، بڑھتا گیا اور ایک دم اتنی جلدی چلے جانا تو بس بہت دکھی کر گیا مجھے. اور بچوں کے بھی حوالے سے بھی میں ان کو یہ کہوں گا، بس وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اشو انکل آپ روئیں گے تو ہمیں تسلی کون دے گا. میں نے بیٹا بس کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بات ہو تو بیٹا اشو انکل کو کہنا. نہیں انکل، آپ 4-5 دوستوں کے تو خاص کر کے وہ نام لیتے تھے کہ اشو بھائی کوئی کام ہو، اشو بھائی کو یہ کہنا. بس یہ راتوں رات مجھے یاد آتا ہے وہ پرانی، جب ہم دی نیوز میں گولڈ بلڈنگ میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ رات کو دیر تک بیٹھتا تھا، اسٹوریاں بناتا تھا. کہہ رہے یار یہ اسٹوری کے پیسے ملیں گے، میرے بچوں کی فیس جائے گی. تو وہ اس قسم کا آدمی تھا. اور کبھی اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، اور ہر ایک کے کام آنا کہ وہ کسی کی مدد ہو جائے. اور میری طرف سے کسی کو اس کو دعائیں ملی ہیں، اتنی دعائیں ملی ہیں کہ ایک دم اس عروج پہ پہنچ گیا تھا. بس اللہ اس کو، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں اور اس بچوں کا اللہ نیک صابرین کرے اور صبر عطا فرمائے.
بس میری یہ دعا ہے. مجھ سے تو دوست تھا میرا, چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, اور ہر کام میں رات کو 3 بجے تک ہم ساتھ بیٹھ جاتے تھے. کبھی خبریں چیک کر کے پھر سول ہاسپٹل میں بیٹھ جانا, پھر وہاں پر ڈاکٹر دوست تھا اس کو باہر بلانا نہیں, اسی کے پاس وہیں جا کے کھانا کھا لینا. وہیں پر خبر مل جاتی تھی کہ بھائی یہ خبر, رات کے ٹینشن جو مریض آتے تھے ان کی خبریں مل جاتی تھی ہمیں. تو ہر چیز کا ایک خبر کو 3 جگہ سے جب تک وہ کنفرم نہ کر لے تو وہ خبر بناتا نہیں تھا. اس میں یہ عادت تھی کہ خبریں چیک کرتا تھا نا, 1 جگہ سے 2 جگہ سے 3 جگہ سے بالکل پکا کنفرم ہو کے پھر اس کے بعد خبر لگاتا تھا. اپنے کام میں وہ اتنا مخلص تھا کہ بہت حد نہیں. بس دعا کا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ اس کو غریق رحمت عطا فرمائے, اور مجھ سے جو ہو سکے گا میں اس کے لیے کروں گا. دیکھیں 32 سال کا جو ہے وہ ساتھ تو ہم نہیں رہے ایک ساتھ, لیکن جب میں ڈیلی سفیر میں ہوا کرتا تھا, علی حسن بھائی ایڈیٹر تھے, تو انصار نقوی میرے ساتھ ہی جو ہے وہ وہاں پر کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, وہ جو ہے وہ جیو چلے گئے, جیو سے ترقی کرتے ہوئے اور ایڈمنسٹریشن کی پوسٹوں کے اوپر آ گئے, اور اس وقت بھی جو ہے وہ 24 چینل کے اندر پروگرامنگ کے جو ہے وہ ڈائریکٹر تھے. بہت نائس آدمی, بہت اچھا آدمی. میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا جو ایڈمنسٹریشن پوسٹ کے اوپر ہو اور کبھی جو ہے وہ حیدرآباد پریس کلب آئے اور میں اندر داخل ہوں تو وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کے گلے ملے اور سلام کرے. ایسے لوگوں کو میں نے بہت کم دیکھا, کیونکہ وہ بہت جلدی اپنا جو ہے وہ حساب کتاب بھول جاتے ہیں, اپنا پرانا پن جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. لیکن انصار نقوی کا یہ والہانہ پن, اس کا یہ خوبصورت انداز ہمیشہ یاد رہے گا. اس کو بھول جانا بہت مشکل ہے, اور اگر کوئی اسے بھول جائے تو وہ پھر میری نظر میں جو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. انصار نقوی نے بہت کمال کیا. ایک چھوٹے علاقے سے جو ہے وہ جرنلسٹ کی حیثیت سے آیا, رپورٹنگ سائٹ جوائن کی, اور الحمدللہ آج جو ہے وہ اتنا بڑا آدمی بنا کہ وہ کیا صدر, کیا وزیر اعظم, کیا جو ہے وہ مطلب بیرون ممالک کے لوگ جنہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ تعزیت نہیں کی. پھر رانا باجی تو مطلب ان کے ساتھ میرا دوہرا رشتہ ہے. میرے جو ہے وہ تایازاد بہن کی جو ہے وہ دوست رہیں, وہ بھی ہمارا ریلیشن شپ تھا. انصار نقوی کا بھی جو ہے ریلیشن شپ تھا. مبشر کے ساتھ جو ہے وہ DSP مبشر نقوی کے ساتھ تعلقات رہے. میر شاہد جو کونسلر تھے ان سے جو ہے وہ تعلقات رہے. اتنا اچھا اور بہتر اور خوبصورت آدمی بہت مشکل سے ملتا ہے. لوگوں کو اسے صدیوں تک نہ صرف یاد رکھنا چاہیے, بلکہ لوگوں کو چاہیے یہ کہ انصار نقوی کی جو نقش قدم ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں, اپنا ایک کرائٹیریا بنائیں. آج وہ ہم میں نہیں ہے اور بہت تکلیف دہ موت تھی اس کی, میں اسے بھول نہیں سکتا ہوں. بہرحال یہ ضرور کہوں گا کہ لاہور سے سحری کر کے چلنے والے انصار نقوی نے جنت میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے روزہ کھولا ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, اسے کروٹ جنت نصیب کرے. بس 22 مئی 2020 28 رمضان المبارک جمعے کا دن, وہ بدقسمت خبر ملی دوپہر کے وقت کہ کراچی کے قریب طیارہ کریش کر گیا ہے. ابھی رپورٹنگ کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور اندھوناک خبر ہم پر بجلی بن کر گری کہ طیارے میں انصار نقوی بھی سوار تھے, جو کہ ہمارے ابتدائی دنوں کے استاد سے زیادہ بڑے بھائی تھے. ابھی حواس ہی بحال نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور خبر ہمارے پر بجلی گرانے کے لیے تیار تھی. ایک بڑے چینل نے اعلان کر دیا, انصار بھائی کی شہادت کی تصدیق کر دی. ابھی یہ خبر تمام دوستوں پہ متعلقہ افراد پر انصار بھائی کی ایک بہت بڑا بدحواسی کی کیفیت تھی کہ
अचानक एक इतला मिली कि कुछ खुश किस्मत अफराद तैयारे में बच गए हैं। दिल को थोड़ी सी ढारस हुई। उसी दौरान पता चला कि सिविल एविएशन ने एक डेस्क कायम कर दी है जो मुसाफिरों के बारे में मालूमात फराहम करेगी। फ़ौरन उसको रब्ता किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार नकवी मेरे अच्छे साथी थे। हम दोनों ने सहाफ़त का आगाज़ रोज़नामा सफ़ीर से किया, जो 1987 में जिसका इजरा हुआ था। हम दोनों ख़बरें साथ बनाने जाते थे। बाद अज़ा में कुछ सियासत की तरफ चला गया और अंसार भाई इस शोबे में लगे रहे। उसके बाद वो दी न्यूज़ में चले गए और मैं तकबीर, ख़बरें, जसारत और अब APP में हूँ। अंसार भाई एक मिलनसार, बुर्दबार और अच्छे इंसान थे, जिन्होंने किसी भी किस्म के फ़र्क के बग़ैर हर एक से दोस्ती रखी, मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह में रहमत फ़रमाए। उनकी तैयार हादसे में शहादत का बहुत गम हुआ है, जिसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। मैं ख़ुद भी इस वक्त बीमार हूँ और बीमारी की हालत में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तमाम दोस्तों से दुआ की अपील है कि वो अंसार भाई की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अंसार साहब से मेरी रफ़ाकत तकरीबन 25 साल पुरानी थी। वो एक नहायत शफ़ीक और सादा इंसान थे। उन्होंने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी और वो न सिर्फ़ एक बेहतरीन इंसान थे बल्कि एक बेहतरीन दोस्त भी थे। वो दोस्ती करना जानते थे और दोस्ती को निभाना भी जानते थे। आजकल के दौर में दोस्त तो बना लिए जाते हैं, लेकिन दोस्ती निभाना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल मरहला है। उसको मेंटेन रखना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अंसार साहब में एक बहुत बड़ी खूबी एक ये भी थी, हज़ारों खूबियों में से एक खूबी मैं कहूँगा ये भी थी कि वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते थे। बहुत धीमे अंदाज में बात करते थे, बहुत नफीस शख्सियत के मालिक थे और बहुत ही नेक इंसान थे। मेरा ख्याल है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उनके दोस्त मौजूद हैं और वो अपने दोस्तों को कभी भूलते नहीं थे। ये उनमें एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो जब दोस्ती करते थे तो उसके साथ उसको निभाते थे, उससे रब्ता रखते थे, उसको टेलीफ़ोन करना, उससे बात करना, उससे खैर खैरियत मालूम करना। मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से एक हूँ कि अब वो मुझसे जुदा हो गए हैं। 25 साल की रफ़ाकत में मैंने ये देखा कि वो जब भी हैदराबाद आते थे तो मुझसे रब्ता करते थे, फ़ोन पे खैर खैरियत मालूम करते थे और वो कहते थे कि भाई आओ और मुलाकात करो, कहाँ हो तुम। ना सिर्फ मैं बल्कि जो हैदराबाद में हमारे दोस्त हैं उन सब से वो आते थे। जब भी आते थे कराची से, जब कराची में जियो न्यूज़ के साथ वो मुंसलिक रहे तो वो जब हैदराबाद आते थे तो तमाम दोस्तों को इकट्ठा करते थे। दोस्तों को इकट्ठा करना, उनके साथ बैठकर अपने दिल की बातें करना, मुल्क की सियासत पे बात करना, अपने दोस्तों के जो मसले मसाइल हैं उस हवाले से बात करना, ये उसके लिए हल तलाश करना, ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। तो मैं कहूँगा कि हैदराबाद की सहाफ़त में अंसार नकवी साहब के जाने के बाद ना सिर्फ ये कि एक सहाफ़त में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे जो दोस्तियाँ थी वो उसमें भी एक बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है कि और मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, कि मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हर किसी को जाना है इस दुनिया से, लेकिन अंसार साहब इतनी जल्दी चले जाएंगे मुझे छोड़कर, तो मैं ये बात अब तक मुझे ये बात मैं उसको समझने से कासिर हूँ। मुझे इस बात को सोचते हुए तकलीफ़ होती है कि वो इस दुनिया में से चले गए हैं और हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अब वो नहीं आएंगे, अब वो फ़ोन नहीं करेंगे, अब बात नहीं करेंगे, अब हम नहीं बैठ सकते एक साथ। ये एक तकलीफ़ दे अमल है मेरे लिए। उनकी प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो जुनून की हद तक कमिटेड थे अपने प्रोफेशन से। हैदराबाद में एक वाक़या आपको बता दूं कि 1998 में जब तैयारा हाईजैकिंग केस हुआ था तो उसी रोज़ उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था। अपनी बेटी के इंतकाल में वो शिरकत उन्होंने नहीं की, बजाय इसकी कि वो उसमें शिरकत करते हुए तैयारा हाईजैकिंग केस की कवरेज के लिए चले गए थे। इससे ज़्यादा प्रोफेशन से कमिटेड कौन हो सकता है। उन्होंने
جو صحافت ہے اس کی بلندیوں کو چھوا ہے. 90 کی دہائی میں سفیر اخبار سے انہوں نے کام شروع کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنا پروفیشن چینج کیا اور انگریزی اخبار دی نیوز سے منسلک ہو گئے. اس کے بعد جب 2002 میں جیو نیوز کا آغاز ہوا تو جیو نیوز سے منسلک رہے. تو 2002 سے لے کر 2015 تک وہ جیو نیوز سے منسلک رہے. اس کے بعد گول ٹی وی کا آغاز ہونے کے بعد انہوں نے گول جوائن کر لیا, لیکن گول کی بندش کے بعد پھر وہ لاہور شفٹ ہو گئے. تو ہمارا رابطہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا تھا کہ حیدرآباد سے کراچی کا ڈسٹینس اتنا زیادہ نہیں ہے تو ملاقاتیں جلدی ہو جایا کرتی تھی. لیکن لاہور سے وہ سال میں 1, 2 یا 3 مرتبہ ہی آتے تھے تو ان سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی. اپنے پروفیشن کے حوالے سے ان کا جو پروفیشن تھا, میں یہ بتاؤں کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنا جو صحافتی پروفیشن ہے, جو صحافت ہے, اس کو میں لوگوں کو کس طریقے سے اس کو استعمال کروں اور لوگوں کے کیا کام آؤں. جو لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے مدد کے لیے, ان کے دل میں ایک مدد کا جذبہ تھا, لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میرا جو پروفیشن ہے اس سے میں لوگ مجھ سے کام لیں اور میں ان کو کوئی کام کر کے دوں. جب لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے کام لے کر تو وہ کہتے تھے کہ میرے فون کرنے سے اگر کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو مجھے اس میں کیا مسئلہ ہے. تو وہ اس طریقے سے لوگ ان کے پاس نہ صرف ان کے دفتر میں آتے تھے بلکہ حیدرآباد پریس کلب کے جب جنرل سیکریٹری وہ رہے تو اس وقت بھی ہزاروں لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے مسئلے لے کر, وہ مسئلوں کو حل کیا کرتے تھے. ان کی جو صحافتی کردار ہے, جو صحافت سے منسلک ہو رہا ہے, اس حوالے سے تو بے شمار ان کے کام ہیں. سب سے جو نمایاں کام ان کا جو نجی جیلوں میں قید حاری تھے, شکیل پٹھان مرحوم صاحب کے ساتھ جو HRCP کے کوآرڈینیٹر تھے حیدرآباد میں, ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت بڑا کام کیا. بے شمار جو حاری تھے نجی جیلوں میں ان کو آزادی دلائی. وہ بھی آج وہ لوگ بھی ان کو دعائیں دیتے ہوں گے. اور ایسے ہزاروں حیدرآباد میں, کراچی میں, پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اپنے کام ان کے پاس لے کر آتے تھے اور پھر وہ ان کے کام کر کے دیا کرتے تھے, تو وہ آج بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. اور یہ خبر کہ ان کے جانے کی خبر کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے, یہ خبر ان سب کے لیے بھی ایک انتہائی تکلیف کی بات ہے. تو انصار نقوی صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میرے ایک شفیق دوست, ایک نہ صرف انسان, ایک بہت ہی میرے قریب رہنے والے ساتھی مجھ سے جدا ہو گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. جی ناظرین, دیکھیے آپ نے کمنٹس جو ہم نے آپ کو سنوائے مختلف صحافیوں کے اور مختلف ان کے انصار نقوی صاحب کے دوستوں کے, کہ وہ کس طرح غمگین ہیں اور افسردہ ہیں, اور ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ انصار نقوی صاحب ہم میں نہیں رہے. ناظرین, یہ چھوٹی سی ہم نے کاوش کی آج کہ انصار نقوی صاحب ویسے تو وہ بہت بڑی شخصیت تھے, بہت بڑی ہستی تھے, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور ان کو بہت بڑے پیمانے پہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنا چاہیے. خاص طور پہ اگر حیدرآباد شہر کی بات کریں تو وہ حیدرآباد شہر کا فخر تھے, صحافتی اعتبار سے حیدرآباد شہر کا فخر تھے, اور ایک بہترین انسان تھے, اور انسانیت کا بھی ایک بہترین انہوں نے درس دیا اس حوالے سے. لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی تاکہ ہم ان کو ایک خراج عقیدت پیش کر سکیں, ان کو ٹریبیوٹ پیش کر سکیں. تو میں اپنی پوری انتظامیہ کی جانب سے, حیدرآباد نیوز کی جانب سے, اور حیدرآباد کے شہریوں کی جانب سے, پوری صحافی برادری کی جانب سے میں انصار نقوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کی صحافتی خدمات پر, کہ جو انہوں نے صحافت میں جو نام پیدا کیا اور جس طرح انہوں نے صحافت میں خدمات انجام دی اور بہتر اور مثبت صحافت کی. ان کے حوالے سے کوئی ایسی خبر بھی نہیں ملی آج تک, ہمیشہ ان کے حوالے سے اچھی خبریں ملتی تھی کہ وہ اچھی اور بہتر اور مثبت صحافت پہ یقین رکھتے تھے, اور بہت اچھے صحافی بھی تھے اور بہت اچھے انسان بھی تھے, جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ناظرین, یہ چھوٹی سی کاوش اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اس کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور اپنے کمنٹس کے ذریعے آپ بھی انصار نقوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیجیے گا. اپنے میزبان حذیف خان کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.